جی خرم صاحب، آپ باپ سے جا ملے، یہ سوچ کیسے بدلی؟ یہ سوچ یہ ہے کہ انشاءاللہ انتخابات کے نتیجے میں پاکستان کے عوام کی حمایت سے ایک ایسی حکومت بنانے کی تجویز ہے جو کہ اس ملک کو صحیح معنوں میں سیاسی استحکام دے سکے، جو کہ پھر انشاءاللہ معاشی استحکام کی صورت میں ظاہر ہوگا لوگوں کی بہتری کے لیے۔ اور اس میں اب ایک اور نیا چیلنج بھی شامل ہو گیا ہے جو کہ دہشت گردی کی جو نئی لہر ہے، جو کہ 2021 میں اس وقت کی جو عسکری اور سیاسی قیادت تھی ان کا جو ایک انتہائی فاش غلطی تھی ٹی ٹی پی کو عام معافی دینے کی اور ان کے لوگوں کو واپس لانے کی، جس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے یہ پل بنائے جا رہے ہیں۔ وی آر بلڈنگ بریجز، سندھ میں بھی، بلوچستان میں بھی، انشاءاللہ کے پی میں بھی یہ کام کریں گے تاکہ مل کر ایک صحیح یونٹی سے ہم وہ سٹیبل گورنمنٹ پروڈیوس کر سکیں۔ یہ باقی ایشوز جس کا ذکر ہوا، اب تاریخ تو یہ بھی کہتی ہے کہ 2018 کے سینٹ چیئرمین کے جو انتخاب تھا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے مل کر باپ کو ووٹ ڈالے تھے۔ یہ بھی ایک ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اگر ہمیں اتنی بڑی جو تھی ایشو ہوتا تو پی ٹی ایم نہ بنتی، ہم کہتے جی آپ نے کیوں اس وقت ہمارے خلاف ووٹ دیے۔ تو سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا اتار چڑھاؤ اپنی جگہ پر رہتا ہے۔ اس وقت جو ملک میں جو ہمارے سامنے چیلنج درپیش ہے وہ یہی ہے کہ ایک طرف فوجی آمریت ہے، اسے بھی ملک کو بچانا ہے، دوسری طرف عمرانی فاشزم ہے، اسے بھی ملک کو بچانا ہے، اور ایک بڑے تنگ رستے سے جمہوریت اور آئین کو آگے لے کر جانا ہے جس پر ہم چل رہے ہیں۔ نہیں، یہ تو بات درست ہے کہ بھئی ایک وسیع تر قومی مفاد کے مد نظر زیادہ سے زیادہ سیاسی قوتوں کو اور جماعتوں کو ملایا جائے، لیکن ایم کیو ایم کے بارے میں یا باپ کے بارے میں یا اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں ان کے بارے میں جو مسلم لیگ نون کا بھی، پیپلز پارٹی کا بھی، باقی سیاسی جماعتوں کا یہ نقطہ نظر رہا ہے کہ وہ نہ ان کی اپنی رائے ہوتی ہے، نہ اپنا وہ ووٹ ہوتا ہے، اور وہ جس وقت چاہتے ہیں جمہوریت کو یا منتخب حکومت کو ڈیریل کرتے ہیں، عدم استحکام کا شکار کرتے ہیں۔ یہ سوچ ان لوگوں کی بدل چکی ہے اب؟ جی نہیں، میں تو اتنا زیادہ مثبت حسن زن نہیں ہے، لیکن بہرحال توقع یہی ہے کہ چونکہ یہ 16 مہینے پاکستان پیپلز پارٹی بھی، باپ بھی، ایم کیو ایم بھی اور دوسری جماعتیں بھی ایک وسیع البنیاد حکومت کا حصہ تھی جس کی قیادت شہباز شریف کر رہے تھے۔ لہٰذا ایک جو تجربہ تھا ان 16 ماہ کا، یہ ایکچولی اس کے نتائج، مثبت نتائج آ رہے ہیں۔ کیا پارٹیاں جو ہیں وہ بہتر طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ وہ دیکھ چکے ہیں کہ پی ایم ایل این کے اندر جو کولیشن چلانے کی جو صلاحیت ہے وہ بہتر طریقے سے موجود ہے۔ صحیح ہے۔ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ 16 ماہ کی حکومت کرنے کے بعد مسلم لیگ نون، اور انہوں نے نام لیے چند لوگوں کے، کہ آپ لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں، اور میں بطور وزیر خارجہ لوگوں کو منہ دکھا سکتا ہوں۔ تو جی میں بلاول صاحب کی بڑی مہربانی ہے، انہوں نے میرا بھی نام لیا، اور الحمدللہ آپ کی بھی مہربانی ہے، آپ نے مجھے منہ دکھانے کا موقع دیا، میں منہ دکھا رہا ہوں، اور الحمدللہ ہم بھی اپنے ریکارڈ پر پوری طرح کھڑے ہیں اور اس کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جب بھی اس پہ سوال ہوں گے تو ہم ریکارڈ کے ساتھ جائیں گے، لیکن ایشو یہی ہے کہ ایک سخت ترین چیلنجز کا سامنا تھا، جو عذاب عمرانی کے 4 سال تھے۔ اس کے بعد ہم سب نے اس پہ ذمہ داری اٹھائی اور لی، اور میں اس کو بھی سراہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بالغ نظر لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم اس 16 مہینے کی پوری ذمہ داری قبول کرتے ہیں، اچھی اور بری دونوں باتوں کی۔ لہذا وہ چیلنج اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اس وقت ایک انتخابی ماحول ہے، ہر جماعت جو ہے وہ ووٹرز کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہے، اس میں سختی بھی آ رہی ہے، لیکن حقیقت یہی 16 ماہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اور دوسری جماعتوں کی ایک مثالی حمایت کابینہ میں بھی اور پارلیمان میں بھی حاصل رہی، اور تبھی یہ جو کولیشن تھی اس نے اپنی جو مدت تھی پارلیمان کی وہ پوری کی۔ اچھا خرم صاحب، بلوچستان میں آپ کی جماعت اس لیے تقسیم ہو گئی یا اس سے لوگ نکل گئے بڑے بڑے نام کہ آپ نے قوم پرست جماعتوں کو زیادہ اہمیت دی، خاص طور پر
اختر مینگل صاحب، محمود اچکزئی صاحب اور ثناء اللہ ظہری صاحب جو آپ کے صدر تھے ان کو کم اہمیت ملی، عبدالقادر بلوچ صاحب کو. اب آپ اسی پارٹی کو یا انہی لوگوں کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، اور وہ جو اتحادی تھے آپ کے جن کی خاطر آپ نے ثناء اللہ ظہری، عبدالقادر بلوچ کی قربانی دی، وہ اب دور ہو رہے ہیں. میاں صاحب کی ملاقاتیں ان سے ہوئی ہیں، ان سے نہیں ہوئی، تو اب آپ نے پالیسی تبدیل کی ہے کہ ان لوگوں کو، قوم پرستوں کو، خاص طور اختر مینگل وغیرہ کو اپنے قریب نہیں کریں گے؟ جی نہیں، ایک تو میں درست کر دوں، کل میاں نواز شریف کی نیشنل پارٹی کے نمائندوں سے بھی ملاقات ہوئی، JUIF کے نمائندوں سے ملاقات ہوئی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے لوگوں سے ملاقات ہوئی. آج شہباز شریف صاحب آپ کو معلوم ہے کہ اسلم رئیسانی اور لشکری رئیسانی صاحب کے گھر تشریف لے گئے تھے. تو یہ جو بلڈنگ برجز ہے، پل بنانے کا جو عمل ہے وہ جاری ہے. تو جو ہمارے جو سابق اتحادی تھے ان سے بھی، مینگل صاحب سے بھی بات ہوگی انشاءاللہ، محمود اچکزئی صاحب سے بھی براہ راست میاں نواز شریف کے بہت اچھے تعلقات ہیں، ان سے بات ہوگی. ایشو یہی ہے جی کہ اب ہمیں یہ جو کہتے ہیں نا بلوچستان کا مسئلہ ہے یا بلوچستان کی ایشوز ہیں، ان کو اگر اب فیصلہ کن طریقے سے ہینڈل کرنا ہے تو وہاں بھی سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑے. صحیح. تو آپ بلوچستان سے ایک لحاظ سے آغاز کر رہے ہیں اس عمل کا، تو KPK میں آپ، ظاہر بات ہے ANP مولانا فضل الرحمان صاحب کی JUI ہے، کیا جو PTI پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو بھی اپنے قریب لانے کی کوشش کریں گے اور یہاں استحکام پاکستان پارٹی کو بھی اس برج کا حصہ بنائیں گے؟ جی اگر ان کی خواہش ہے اور وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہماری طرف سے تو کوئی اس وقت دروازہ بند نہیں ہے، وہ بات کریں تاکہ ہم اس پر ایشوز پہ گفتگو کرنی ہے. لیکن اصل سارا مقصد اس وقت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا کرم رہا اور پاکستان کی عوام نے ہمیں ووٹ دیے تو میاں نواز شریف کی قیادت میں ایک حقیقی طور پر مستحکم حکومت ہمیں بنانی ہے، کیونکہ پاکستان کو معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، پاکستان کو دہشت گردی سے لڑنے کے لیے استحکام کی ضرورت ہے. یہ استحکام الحمدللہ 2013 سے 18 تک بھی تمام تر کوششیں جو ہوئی ہمارے خلاف، اس کے باوجود ہم نے وہ دیا کہ پاکستان میں مہنگائی جو ہے اس کو ختم کیا، دہشت گردی کو ختم کیا، کراچی کو پرامن کیا، لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا، CPEC لے کر آئے. تو یہ جب استحکام ہوتا ہے تو پاکستان آگے جاتا ہے. اور یہ جو اگر ہم نے کوئی سبق سیکھا ہے پچھلے جو 4 سال کا عذاب عمرانی تھا، وہ یہی ہے کہ پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. کراچی میں جس طرح MQM سے بات ہوئی ہے، کراچی کی اسٹیبلٹی اور کراچی کی ترقی پاکستان کی جو اوور آل معاشی ترقی ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے. میاں نواز شریف صاحب اپنے دونوں پچھلے ادوار میں، پہلے کو چھوڑ کے باقی 2 ادوار جو ہیں اس میں بھارت سے تعلقات کے بہت زیادہ متمنی رہے، اس کے لیے انہوں نے کوششیں بھی کی، بہت حد تک وہ درست بھی تھے کہ ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اچھے بھی ہوں گے. اس وقت صورتحال ہے کہ بھارت کا ایک یک طرفہ معاندانہ رویہ ہے پاکستان کے خلاف، اور آج ایک ڈوزیئر جاری ہوا ہے PM آفس کی طرف سے جس میں بھارت کے پاکستان مخالف اور وہاں اپنی مذہبی اقلیتوں کے خلاف. اس حوالے سے آپ کی پالیسی کیا ہوگی کہ پھر بھی اسی تعلقات کو نارملائز کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ 5 اگست بھی اسی دوران ہو چکا ہے، یا ٹیٹ فار ٹیٹ کی پالیسی ہوگی؟